نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور ہم اور آپ اس وقت عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج کے دن کے عمل کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یوم النحر کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ جو چیز پسندیدہ ہے وہ جانور کا خون بہانا، اور قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ گزشتہ 2 جمعہ سے آپ نے مسلسل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق بہت ساری باتیں سماعت فرمائیں۔ آج ان کی قربانی کا تذکرہ قرآن مقدس کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جب رب قدیر جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قربانی کا حکم خواب میں دیا اور آپ نے اپنے بیٹے سے اس کا اظہار کیا، اور بیٹے نے بھی جواب کے اندر صبر کے مظاہرے اور حکم کی بجا آوری کے سلسلے میں گزارش کی، تو اب قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں یعنی باپ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا باپ بیٹے اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بڑا بھی تو حکم عطا فرما تو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ اس طریقے کی بات نہیں تھی جس طریقے سے آج کل کے ہم بات کرنے والے لوگ ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی مسلمان سے آج کے دور میں کہا جائے اللہ کی بات مانو، بس حضرت دعا کریں انشاءاللہ مانیں گے، اس طریقے کا معاملہ نہیں تھا۔ جیسے کل کی آپ کی دعوت ہم رکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو آنا نہیں ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں انشاءاللہ، تو نہ آنے کا بھی معاذ اللہ انشاءاللہ لوگ کہتے ہیں، لیکن یہاں دونوں کا معاملہ بالکل جیسا دل ویسی زبان، جھکا دیا دونوں نے۔ اور پھر ایسا نہیں کہ صرف زبانی یہ بات تھی، بلکہ قرآن کہتا ہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پیشانی کے بل، چہرے کے بل اپنے بیٹے کو لٹا بھی دیا، لٹا بھی دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے سامنے کیا عرض کر رہا ہے، ابا جان، تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے والد سے کہا پہلے مجھے رسی سے باندھ دو، اور اس کے بعد میرے چہرے کو دوسری طرف کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ کرم مجھ پر پڑے اور شفقت پدری کی بنیاد پر کہیں اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر ہو جائے۔ اور ایک بات اور انہوں نے کہی کہ ابا جان میری والدہ کو میرا سلام بھی پیش کر دینا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ عز و جل کی رضا میں راضی رہتے ہوئے قربان ہونے کو تیار ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے بچے کو پیشانی کے بل، چہرے کے بل لٹا بھی دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ ابا جان چھری تھوڑی تیز کر لینا تاکہ جلدی سے میری گردن کٹ جائے۔ یہ تفسیر کے اندر موجود ہے، اور تفسیر بھی معمولی تفسیر نہیں، تفسیر کبیر جو حضرت امام رازی کی تفسیر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی زبان سے یہ سنا تو برجستہ فرمایا بیٹا تو کتنا اچھا ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میری مدد کر رہا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیٹے کے حلق پر، حلقوم پر چھری چلانے کے لیے جیسے ہی آپ نے چھری گردن پر چلائی تو تفسیروں میں مختلف روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھری کے درمیان اللہ نے تانبے کا ایک ٹکڑا بھیج دیا جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی گردن نہ کٹی۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے کوشش تو کی لیکن چھری سے آپ کی گردن نہ کٹی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور پروردگار جل جلالہ نے جنت سے ایک مینڈھا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جگہ پر رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب چھری چلائی تو اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا تھا قدرت کی طرف سے، اور ان کی جگہ کے اوپر ایک جو ہے مینڈھا موجود تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ اب اس مینڈھے کے حوالے سے بھی تفسیر میں ملتا ہے کہ وہ مینڈھا کون سا تھا۔ تو ایک روایت یہ ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے جو حابیل تھے، اور انہوں نے جو قربانی دی تھی اس قربانی کی قبولیت والا جو مینڈھا تھا یہ وہی مینڈھا تھا جو 40 سال تک جنت میں چرتا رہا۔ یہ وہی مینڈھا تھا جسے اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کے طور پر بھیجا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرمایا، اے جبریل کتنی مرتبہ تمہیں زمین پر جلدی آنا پڑا، کتنی مرتبہ؟ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا حضور 4 مرتبہ مجھے بڑی تیزی سے آنا پڑا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 مرتبہ کب؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نار کے اندر یعنی آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ عز و جل نے مجھے بھیجا۔ اس وقت میں عرش کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور حکم ہوا کہ میرے ابراہیم کو اپنے پروں میں لے لو، اس لیے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو میں عرش سے چلا
اس سے پہلے کہ آگ کے اندر حضرت ابراہیم پہنچتے میں نے اپنے پروں کے اندر حضرت ابراہیم کو لے لیا. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کب تمہیں جلدی سے آنا پڑا؟ تو عرض کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ پہ چھری لی اور ان کے بیٹے کی گردن پر جب چلانے کے لیے انہوں نے عزم مصمم کر لیا اور چھری جیسے ہی چلانے لگے تب بھی میں عرش کے نیچے تھا. رب نے فرمایا جاؤ مینڈھا لے کر اسماعیل کی جگہ پر اسے لٹا دو. تو میں وہاں سے چلا اس سے پہلے کہ چھری اسماعیل علیہ السلام پر چلتی ان کی جگہ پر میں نے مینڈھا لا کر کے رکھ دیا. اور فرماتے ہیں تیسری مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر جب آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے اور آپ کے دانت سے جب خون نکلا تب رب قدیر نے فرمایا کہ میرے محبوب کے خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے تم جاؤ اور اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو. تو ادھر خون آپ کے دانت مبارک سے نکلا اور میں عرش سے چلا. خون کے گرنے سے پہلے میں نے اپنے پروں کے اندر اس خون کو اٹھا لیا. یہ تیسری بار میں جلدی سے آیا. اور چوتھی بار یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کنویں میں ان کے بھائیوں نے جب ڈالا تھا تو اس وقت رب نے فرمایا کہ جاؤ یوسف کو اٹھا لو اپنے پروں کے اندر. تو اس سے پہلے کہ یوسف کنویں کی تہ تک پہنچتے میں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پروں میں اٹھا لیا. اب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے حضرت جبریل؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں. تو خادم کی رفتار اتنی تیز ہے تو آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی رفتار کا عالم. اب آپ آگے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سلسلے میں رب کا جو حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر گزرے. لیکن جیسے ہی مینڈھا ذبح ہوا رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. تو ہم نے ان کو ندا دی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام تو ذبح ہوئے نہیں تھے اور خواب میں حکم تھا ان کو ذبح کرنے کا. وہ ذبح نہیں ہوئے اللہ کے حکم سے تو خواب پورا کہاں ہوا؟ خواب تو ادھورا ہوا. خواب میں تو ذبح کرنے کا حکم تھا نا. تو ذبح تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے نہیں. اور اللہ فرما رہا ہے قد صدقت الرؤیا بے شک تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو ذبح نہیں ہوئے تو خواب سچا اور پورا کیسے ہوا؟ اس کو تھوڑا سا سمجھو. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں جتنا کام تھا یعنی جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے اعتبار سے کیا. انہوں نے چھری بھی چلائی, بیٹے کو لٹا بھی دیا اور حکم الہی کو ماننے میں کوئی دریغ نہیں کیا, کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا لی, لیکن رب کو بچانا تھا تو رب نے بچایا. تو کیا اجر نہیں ملے گا حضرت ابراہیم کو؟ اب اس کو سمجھیں, دوسری آیت کے ذریعے بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر کوئی بندہ گھر سے نکلتا ہے حج کے لیے اور مکہ مکرمہ پہنچ گیا یا وہاں پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے اپنے گھر سے
اور اسے موت واقع ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر پکا ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو حج کے لیے نکلا تھا، راستے میں موت واقع ہوئی، تو اگر حج ادا کر لیتا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک حج لکھا جاتا، لیکن حج ادا نہ کر کے اللہ عز و جل نے اس کی موت لکھی تھی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا حج کی ادائیگی سے پہلے۔ تو اللہ کے کرم کی انتہا کوئی نہیں، اللہ کے کرم کا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ رب قدیر جل جلالہ اس مرنے والے بندے کے سلسلے میں ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا، اس لیے کہ اس کے اختیار میں جتنا تھا اس نے وہ کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم کے اختیار میں جتنا تھا وہ کر گزرے۔ اب قرآن کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، بے شک تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم ایسا ہی احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ کیا بدلہ دیا؟ 4000 سے زائد سال کم و بیش گزر گئے، لیکن آج بھی سنت ابراہیمی کو اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت زندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کی روشنی میں اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے صرف زبانی بات نہیں کہی تھی کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ کی بات نہیں تھی، بلکہ اس وعدے پر وہ پکے تھے۔ انہوں نے جو عہد کیا تھا اس وعدے پر وہ پکے تھے، وعدے کی وفا کرنے والے تھے۔ اسی کو قرآن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور اسماعیل کا ذکر کرو۔ کون اسماعیل علیہ السلام؟ تو قرآن کہتا ہے جو اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدے پر پورے اترے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو کر اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا سخت امتحان حضرت ابراہیم کا کیوں؟ اتنا سخت امتحان؟ اور یہ قرآن کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی ہوئی سخت آزمائش تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی سخت آزمائش کیوں، امتحان کیوں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تاج خلت عطا فرمائی۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا اور تاج خلت عطا فرمائی۔ اور اس کا امتحان فرشتے لینا چاہتے تھے کہ پروردگار تو نے ان کو خلیل بنایا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو رب نے فرمایا جاؤ جس طرح چاہو میرے ابراہیم کا امتحان لے لو۔ تو فرشتے لباس بشری میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، فرشتے آئے اور آ کر کے پڑھنے لگے سبحان اللہ سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ فرشتے پڑھنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ جیسے اللہ کے ذکر کی اور تسبیح کی آواز سنی، بکریاں چرانا چھوڑ دیا
اور اللہ کے ذکر کو سننے لگ گئے. فرشتے چپ ہو گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کی جو تسبیح کر رہے تھے، جو ذکر کر رہے تھے، مجھے دوبارہ سناؤ نا. کہا ایسے نہیں سنائیں گے، کچھ دو تو سنائیں گے. کہا کیا چاہیے تم کو؟ کہا آپ کیا دیں گے؟ کہا یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے نا، آدھی بکریاں لے کے چلے جاؤ، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سنا دو، مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. فرشتوں نے پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا. سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. فرشتوں نے یہ ذکر کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ذکر کو سننے میں مغ ہو گئے اور پھر چپ ہو گئے فرشتے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرشتوں سے فرمایا تم چپ کیوں ہو گئے؟ میرے رب کا ذکر دوبارہ مجھے سناؤ نا. کہا دو گے کیا؟ کہا دیکھو یہ جو باقی آدھی بکریاں جو بچی ہیں نا، وہ بھی سب لے کے تم چلے جاؤ، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. پھر فرشتوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا. سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب فرشتے یہ پڑھنے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے ذکر سن کر مغ ہو گئے اللہ کے ذکر کے اندر. پھر فرشتے چپ ہو گئے. اب فرشتے تو امتحان لینے آئے تھے نا کہ اللہ نے جو دوستی کا تاج عطا فرمایا ہے تو یہ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ذرا دیکھیں تو صحیح. اب جب چپ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب کا ذکر دوبارہ سناؤ. تو کہتے ہیں اب کیا دو گے؟ بکریاں تو سب ہم کو دے دی تم نے، اب کیا دو گے؟ اب جواب سنیے. فرماتے ان بکریوں کو چرانے کے لیے مجھے لے کر کے جانا، مجھے لے چلنا، میں بکریوں کو چراؤں گا، لیکن مجھے میرے رب کا ذکر سناؤ. اتنا سننا تھا کہ فرشتوں نے لباس بشری اتار دیا اور کہا ہم تو اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ کے دل میں اللہ کی کتنی محبت ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، محبت کا ایسا اظہار پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی محبت میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائے. کیا محبت تھی اللہ کی حضرت ابراہیم کے دل میں، کیا محبت تھی، کس حد تک اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے کہ رب نے کہہ دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو تو بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ہے سچی محبت اللہ عز و جل کی. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو نقطہ اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اسے ذہن میں رکھیے. حضرت ابراہیم نے بکریاں بھی دے دی. اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی محبت کے اندر اخلاص کے ساتھ دیا ہوا مال اللہ نے حضرت ابراہیم کو واپس لوٹا دیا. اور گویا رب یہ فرما رہا ہے میرے بندے، میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا کہ میری راہ میں دینے کا تجھ میں کتنا جذبہ ہے، تیرے دل میں مال کی محبت ہے یا میری محبت. میں نے دیکھ لیا تو مال سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور تو نے اپنا مال بھی میری راہ میں قربان کرنے کے لیے تو تیار ہو گیا. یہ بات یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے. مال ہو، ٹائم ہو، جان ہو، جو بھی اللہ کے نام پر دیا جائے وہ ختم نہیں ہوتا. اللہ عز و جل اس کے عوض میں 10 گنا زیادہ واپس عطا فرماتا ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اور آج سچویشن یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کیا کہوں، کہیں شاید آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میری کچھ اور سوچ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ ابھی کچھ دنوں پہلے مجھے اطلاع ملی کہ ایک شادی میں غزل گانے والے کو بلایا گیا جسے 2 کروڑ روپے دیے گئے. ہماری قوم اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے
ان کے لیے تو بخیلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، لیکن عیش موج عیاشی لہو و لعب ناچ گانے باجے تماشے، اس کے اندر ہماری قوم پیسے لٹاتی چلی جاتی ہے اور اسی لیے کنگال ہو رہی ہے۔ لیکن جو قوم اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اللہ کے ذکر کو سننے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو سننے کے اندر اگر اپنی دولت خرچ کرے تو اللہ عز و جل اس نیک کام میں خرچ کرنے کے عوض میں 10 گنا زیادہ اسے عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق نصیب ہوا کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہماری اولاد بھی اللہ کی ہے، بلکہ اگر یوں کہوں تو بالکل اپنی جگہ بجا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سب خدا ہی کا ہے، سب اسی کا ہے، اسی کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل امت مسلمہ کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو بھی اپنے رب سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔